اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ ایک اذان وہ دے گا تو صدیوں کی روایت زندہ ہو جائے گی۔ مت سمجھو کہ وہ مٹ گیا، اس کو عام چیز نہ سمجھو۔ اب آگے وہ مزید اس کا استدلال پیش کر رہے ہیں، یعنی یہاں تو صرف بتا دیا نا اذان، یہاں تو ایک اذان کا لفظ بتا دیا، آگے وہ اس کا استدلال پیش کیا، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں مٹ سکتا؟ کیونکہ مٹ تو گیا وہ، یعنی حقیقت میں تو دیکھے تو مٹ گیا نا، اسپین سے تو نکال کے باہر پھینک دیا انہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل۔ کیا یعنی یہ جذبہ ہے؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب وہ پیغام ان کا شروع ہو گیا یہاں سے، اور اس کا تو اب آپ کو یہ یعنی گہرائی میں اتر کے اس کو سمجھتے جانا چاہیے کہ کیا وہ دکھ ہے، وہ دکھڑا رو رہے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ خون کے آنسوؤں سے تر ہے، بس اتنا میں کہہ دیتا ہوں، ایک ایک لفظ وہ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ان کو مسئلہ کیا ہے، وہ ان کو کیا دکھ ہے کہ یہ چھن گئی ہر چیز ہم سے۔ لیکن اب اس کو وہ کیسے بتا رہے ہیں، کور کر رہے ہیں کہ مرد مسلمان جو ہے اس کی زمین بے حدود، کوئی حد نہیں ہے اس کی زمین کی، اس کا افق بے ثغور، کوئی حد نہیں ہے اس کے آسمان کی، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ تین دریا، یہ آپ ایسا یہ نہ سمجھیں کہ ایسے ہی تین دریاؤں کے نام لیے اور لکھ دیے ہیں، راوی چناب اور ستلج، نہیں، اس میں تین براعظموں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ دجلہ افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے، دنیوب یورپ کا سب سے بڑا دریا ہے، نیل افریقہ، دجلہ ایشیا کا اور نیل افریقہ کا، تو تینوں کو انہوں نے ایشیا، یورپ اور افریقہ تینوں کو اکٹھا، تینوں کی روایت کو ایک جملے میں باندھ کے رکھ دیا ہے۔ اور اصل بتانا کیا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرد مسلمان جو ہے وہ مٹ نہیں سکتا، اس کی زمین بے حدود ہے، اس کا آسمان بے حدود ہے۔ یہ جو ثغور ہے یہ بھی بے حدود ہی کے معنوں میں آتا ہے، ثغور، یہ جانتے ہیں آپ ثغور کو، حساب بتائیں گے، یہ صغر کی جمع ہے، صغر کی، صغر کہتے ہیں دانت کو، اور اس کو معنوی اعتبار سے حدود ہی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، کیا بات، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مصرع ہے۔ یہ ڈاکٹر فیصل صاحب اور ڈاکٹر شکیل صاحب اور طارق حسین صاحب اور جتنے بھی باقی شعراء ہیں، نعیم صاحب وغیرہ، یہ جانتے ہیں کہ کیا حسن ہے اس میں، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، یعنی کیسے سادہ الفاظ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ دل کو اثر کرتے ہیں، دل کو جو ہے وہ چھو لیتے ہیں۔ وہ ایک دکھ میں ہے نا اس وقت، وہ اس وقت کیا ہے، غمگین ہے، اور وہ اوپر مرد مسلمان اور اس کا چھن جانا ہر چیز، پہلے اس کا بتا دیا حسن و جمال اور اس کی شان و شوکت، اور آگے ان کو دکھ ہے کہ وہ مٹ گئی ہر چیز، وہ تو چھن گئی ہر چیز، اور آگے بتا رہے ہیں کہ وہ بے حدود ہے، اس کا افق، اس کی زمین، اور پھر وہ اس کی اب کس کے بارے میں بتا رہے ہیں، مرد مسلمان کے بارے میں، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ اس میں عجیب اور غریب کا آپ ٹرانسلیشن بتائیں گے؟ ایک ہی معنی جی دونوں کا؟ جی نہیں، ایک معنی نہیں ہے، تو پھر آپ بتا دیں۔ عجیب جو ہے وہ کہتے ہیں سرپرائزنگلی، جی، جو کسی کو
سحر میں گرفتار کر دے، جو اچانک ایک خوشی یا ایک نئی دنیا سے متعارف کرا دے. عجائب کہتے ہیں نا، عجائب و غرائب استعمال ہوتا ہے لفظ. جی، یہ تو آپ نے خود ہی عجیب بتا ہے. دیا، خود ہی آپ جی نے بتا دیا کہ عجائب و غرائب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہی میں جی عرض جی کر رہا تھا. جی میں غرائب کی طرف آ رہا ہوں ابھی. جی یہ میں عجائب بتا رہا تھا جی کہ عجائب کا مطلب ہے نیو، سرپرائزنگلی، جسے عجائب گھر بھی بنایا ہے، عجیب کہتے ہیں، عجوبہ بھی بنایا اس سے. جی غرائب کہتے ہیں یونیک، ٹھیک ہے. جس کی کوئی مثال نہ ہو. اور حدیث کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس میں ایک حدیث غریب حدیث بھی ہوتی ہے. غریب حدیث وہ ہوتی ہے جس کا صرف ایک راوی ہوتا ہے، یونیک حدیث ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ہاں، تو غریب اردو میں تو غریب کے میننگ امیر کے مقابلے میں غریب استعمال ہوتا ہے، لیکن جو لفظ ہے عربی کا غریب، اس کا جی مطلب ہوتا ہے یونیک. تو ٹھیک ہے. علامہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ صرف اس کے زمانے اور اس کی کہانیاں یونیک ہیں، اور اس کے زمانے ہر دور میں آدمی کو ایک سرپرائز دیتے ہیں، ایک عجیب سی وہ دیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنا، کس طرح سے کیا ہو رہا ہے، وہ ایک عجیب سے خوشی میں مبتلا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل. یعنی عہد کہن پرانا زمانہ، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل، اس نے پرانے زمانے کو کوچ کا پیغام دے دیا، اس نے ایک نیا زمانہ پیدا کر دیا. یہی ہے کہ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب. آپ کو یاد ہے یہ اوپر انہوں نے ایک مصرع ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ، میرا خیال ہے بہت شروع میں ہم نے یہ پڑھا تھا. یہاں پہ یہ یاد ہے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. تو اس میں ہم نے یاد ہے نا پڑھا تھا کہ عشق کا جو کیلنڈر ہوتا ہے نا، اس کے اپنے ہی زمانے ہوتے ہیں. یہ جیسے ہم اس طرح ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ بھائی اس کے اپنے زمانے ہیں، ان کو یہ نہیں ہے کہ 2020 ہے یا 2015 ہے، نہیں، اس کے اپنے زمانے ہیں، اس کے کیلنڈر کے اپنے ہی زمانے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جس معنی میں یا جس معنوی اعتبار سے یہ چیز انہوں نے بیان فرمائی تھی، یہ کم و بیش وہی چیز اس میں کہنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب. یعنی اس کے زمانے اور اس کے فسانے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی نام نہیں دے سکتے آپ، وہ عجیب و غریب ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجے کے اعتبار سے عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل، پرانے زمانے کو اس نے ایک نئے زمانے میں بدل دیا ہے، اس کو کوچ کا پیغام دے دیا کوچ کا پیغام دے دیا ہے. یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ یعنی یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات اس سے ملتی جلتی جاوید نامہ میں لکھی ہے. کہتے ہیں کہ بندہ مومن ضیاعات خدا است، بندہ مومن ضیاعات خدا است، ہر جہاں اندر بروں چوں قبا است، ہر جہاں اندر بروں چوں قبا است، چوں کہن گردد جہانے در برش. چوں کہن گردد، یہ دیکھیں نا عہد کہن، یہ عہد کہن کو وہاں پہ لکھا ہے، چوں کہن گردد جہانے در برش مید حد قرآن جہانے دیگرش. بندہ مومن ضیاعات خدا است، بندہ مومن جو ہے، یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ مرد مومن، یہ مرد مسلمان. تو وہاں پہ کیا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، ضیاعات خدا است. اللہ کی آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشانی.
اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے. ہر جہاں اندر برو چوں کباست، بر کہتے ہیں سینے کو، ہر جہاں اندر برو، اس کے سینے میں ہر جہاں اس طرح ہے جس طرح ایک قبا ہوتی ہے. یعنی یہاں سے بس قبا اتاری تو نیا زمانہ، پھر قبا اتاری نیا زمانہ. ہر جہاں اندر قبا، ہر جہاں اندر برو چوں قبا است. اور آگے کیا فرمائے؟ یہی یہ جو یہاں پہ نا عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل، وہ کہتے ہیں چوں کہن گردد جہان در برش. اس کے سینے میں جب ایک جہان عہد کہن ہو جاتا ہے، یہ ہے نا عہد کہن، اس کے در برش کا مطلب ہے اس کے سینے میں، اس کے سینے میں جب ایک جہان در برش، اس کے سینے میں چوں کہن گردد پرانا ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ می دہد قرآن جہان دی گرش، قرآن کی مدد سے وہ ایک نیا جہان تخلیق کر لیتا ہے. اس میں انہوں نے اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ وہ وجہ کیا ہے جس پر. تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل. علامہ اقبال کی جی فرمائیے. کی شاعری میں یہ جو لفظ کہن آپ نے استعمال کیا ہے، یہ کئی جگہ ان کی شاعری کا ایک وصف ایڈیشنل ہے. اگر آپ پڑھیں ان کی شاعری، نقش کہن، عہد کہن اور طرز کہن بہت جگہ استعمال کیا ہے. ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو علامہ نے یہ ایک پیغام دیا ہے کہ یہ جو لوگ فالو کرتے ہیں اور پرانی روش پر اڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، تو وہ وقت اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو زمانہ ان کو بدل دے گا. عہد کہن جو ہے ابھی یعنی اکثر زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ جناب تصویر جو ہے نا نہیں لی جا سکتی اور یہ حرام ہے، اور جبکہ ظاہر ہے وہ جو حرام تصاویر ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے کی تصاویر تھی. لیکن بہرحال زمانے میں اب یہ ہو گیا ہے کہ ہر جو عالم ہے وہ تصویر کھنچانے میں بہت، تو اس کو وہ خالد ظہیر صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ جناب زمانہ خود سکھا دیتا ہے بہت ساری باتیں، آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور علامہ نے یہ بات اتنے عرصے پہلے کی تھی کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اور یہ اکثر ان کی شاعری میں یہ پیغام ملتا ہے. بہت شکریہ جی. تو آگے وہ کہتے ہیں ساکی ارباب ذوق فارس میدان شوق. فیصل بھائی جی یہاں پہ تھوڑی سی قطع کلامی کی جسارت چاہتا ہوں. دو سوال ذہن میں آتے ہیں. جی پلیز. کینوس اتنا بڑا ہو گیا ہے، سوال منظر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس کو سمجھنے میں ہیلپ کریں. جی کون سا بول رہے ہیں؟ میرے سامنے اصل میں وہ آ نہیں رہا. ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. جی کہ 4 ڈفرنٹ عروج کے زمانے تھے مسلمانوں کے. عرب کا زمانہ، بغداد کا زمانہ، اسپین کا زمانہ اور ہند کا زمانہ. ان چاروں میں سے یہ جو بات ہے مسجد کرتبہ لکھی گئی اسپین کے کانٹیکسٹ میں، اسپین کو مثال بنا کے، جی تو اسپین کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کی تاریخ میں؟ اگر تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیں. اسپین کی اصل میں یہ اہمیت ہے کہ جب ہمارے ہاں جو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت بنی اور ہمارے یہاں خلفائے راشدین تک جو حکومت قائم رہی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ملوکیت شروع ہو گئی اور اس میں اموی بادشاہ جو ہیں وہ حکومت کر رہے تھے. اس کے بعد جب عباسی خلافت شروع ہوئی تو یہ مسلمانوں کی خلافت کے 2 حصے ہو گئے، ایک اندلس اور ایک یہ یہاں پہ. تو اس لحاظ سے ایک طرح سے تقابل میں آگئی، مقابلے میں آگئی. یہی وجہ تھی کہ ابھی آپ کو میں نے جب یہ فرنانڈس کی سٹوری سنائی ہے
تو وہ اکیلے ہی باپ بیٹا لڑ رہے تھے، بیٹا تھا، چچا، بیٹا تھا، باپ تھا اور اس کا بھائی تھا یعنی چچا، ادھر سے کوئی مدد ان کو نہیں گئی. تو یہ ان کا ٹوٹ جانا اور ان کا حکومتوں کے لیے یعنی ایک طرح سے یہ رویہ اختیار کر لینا یہ باعث بنا ہے. لیکن یہ بات اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو یعنی یہ جب حکومت قائم ہوئے، یہ جب طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جو ہیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے جب یہ مصر اور مصر سے تنزانیہ کے راستے ہوتے ہوئے یہ انہوں نے اسپین میں داخل ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے اس نے ایک بہت یعنی آپ یوں سمجھے کہ علم و فن میں ایک نئی دنیا آباد کر دی، بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تصوف ہو یا تاریخ ہو، ابن رشد ہوں، ابن خلد ہوں، یہ فارابی ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اندلس ہی میں تھے. اسی طرح شیخ اکبر جن کا ہم ذکر اکثر کرتے ہیں، محی الدین ابن عربی ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اندلسی ہی تھے. اندلسی مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے علم و فن کا جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہاں یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ایک طرح سے ان کو علم و فن کے ساتھ پہلی دفعہ تعارف ہوا ہے. یونان کا فلسفہ ان کے حوالے ہوا، انہوں نے ان کے تراجم شروع کیے اور پھر آ کے یہاں پہ بڑے بڑے مدارس بنے اور وہ ہوا. تو یہ جتنے بھی آپ نے 4 مراحل بتائے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ علامہ صاحب اس تخصیص میں نہیں فی الحال پڑے ہوئے. ان کا تو ایک مدعا ہے کہ وہ جو عظمت، وہ جو شان ہمیں میسر آ گئی تھی اس کو واپس کیسے حاصل کیا جائے، یہ ہے اصل، وہ کہیں پہ بھی ہو. تو اب چونکہ وہ اسپین گئے ہوئے ہیں اور اس کی ایک مسجد کے اندر ہیں اور اس مسجد کی ایسی شان و شوکت ہے، تو اس کو دیکھ کر ایک طرح سے ان کا دل جو ہے وہ بھر آیا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کس شان سے وہ لوگوں نے حکومت کی تھی، کس شان سے علم و فن کی ترقی یہاں پہ جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، اور اب ہمارا نام ایک طرح سے مٹ گیا ہے. اصل میں تو ان کا یہ ہے ان کا یعنی کہنا. آپ دیکھیں گے کہ اس نظم کا جو آخری شعر ہے اس میں انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اٹھو آ جاؤ اب واپس اس کو لے لو. اصل ان کا کیا ہے، یعنی ان کا ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ وہ خلافت ہمیں واپس ملے، وہ جو کنگڈم آف گاڈ ہے جس کو خدائی حکومت الہیہ کہتے ہیں، وہ کسی طریقے سے واپس، یہ ان کا اصل میسج ہے. تو اس لیے اس لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے. جی بالکل، بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. جی اور میرا دوسرا کامنٹ اس پہ یہ تھا کہ شروع میں ہم نے کہا کہ یہ نظم جو ہے یہ قصیدہ ہے، جی اور قصیدے کے اعتبار سے ہم اس کے فنی محاسن کا جائزہ لے رہے تھے. جی آپ اس کو رجزیہ نہیں تصور کرتے؟ قصیدے سے زیادہ یہ ایک نہیں رجز نہیں ہے. نہیں، رجز تو ہوتا ہے جو آپ یعنی جنگی شاعری ہوتی ہے. ہاں، تو جنگی شاعری یہ مسلمان کی روح کو بیدار کر رہے ہیں، اس کو اب اعداد تو کر رہے ہیں یہ، لیکن یہاں پہ اصل میں رجزیہ جو نظمیں ہوتی ہیں، رجزیہ بھی قصیدے ہی ہوتے ہیں، اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ ان کو یعنی جنگ کے لیے ابھارنا اس طرح. یہ بھی مطلب آپ کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن رجزیہ شاعری ہونا یا عشقیہ شاعری ہونا یا اس طرح کی اور کوئی صنف ہونا، قصیدہ تو اس صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک طرح سے آپ یعنی مدح کرتے ہیں. آپ یہاں پہ بھی آپ اصل میں تو اس شان و شوکت کو، اس کی یعنی اپنی مسجد کو یا مرد خدا کو یا خون جگر کو جس طرح اس کی آگے تعریف کرتے جا رہے ہیں. تو صنف کے اعتبار سے یہ قصیدہ ہے، صنف کے اعتبار سے. اب آگے اس کا مضمون کیا ہے وہ آپ جس طرح بھی اس کو لے لیں. اگر مثال کے طور پہ کسی خاتون کی اس میں تعریف ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہی تشبیہ بھی ہوتی ہے قصیدے کی، جس کو ہم نے یعنی مشرق میں آ کے وہ غزل بن گئی ہے. تو یہ یعنی عربی پہلو سے یہ بات ہے. تو رجزیہ اس کو بہرحال اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں تو بہرحال ایسی یعنی شاعری ہوتی ہے جس میں آپ ایک طرح سے جنگ کے لیے ابھارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو رجزیہ کہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.